لیکن یہ سلسلہ 2010 سے گھروں اور مدرسے کی بنیاد پر الحمدللہ تعداد اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس 9 سال کے عرصے میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ہم درس قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے بہت کتابیں پڑھی میں نے، ناولز پڑھے، کبھی قدرت اللہ شاہ پڑھا کرتا تھا، کبھی علی پور کا سہیلی پڑھا تھا، مختلف قسم کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ مجھے امیزنگ بک لگی۔ یہ وہ کتاب ہے جو زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ زندہ کتاب ہے، اور جو زندہ چیز کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابھی کسی کی لکھی ہوئی کتاب 300 سال پرانی بھی اصل حالت میں آپ کو نہیں ملے گی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کر دی گئی۔ لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی، اور 1400 سال تک آج تک ویسے کی ویسے ہی، اور اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو ایک نئی بات نکل آتی ہے، اور اس کے ایک ایک الفاظ میں، ایک ایک حرف میں اپنے اندر پوری ایک تشریح پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ینفقون کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ینفقون کی جو مادہ ہے وہ نفاق سے نفاق کے معنی ہیں جیسے مشق ہوتا ہے، مشق میں ایک طرف سے پانی بھرا جاتا ہے اور ایک طرف سے خالی ہوتی ہے۔ تو منافق بھی اسی لفظ سے نکلا ہے کہ ایمان آتا ہے ادھر سے آتا ہے ادھر سے چلا جاتا ہے۔ پیسے کے بارے میں بھی یہی کہا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ادھر سے پیسہ آئے اور ادھر سے چلا جائے، خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اگر یہ زندہ ہے تو اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن میرے آگے رکھا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کے پاس موکل ہیں، شاہ صاحب آپ کے پاس جنات ہیں اور فلاں ہیں، یہ ہے۔ میں صرف اس قرآن کی بدولت آج جو کچھ ہوں، یا جو بھی عزت ہے، یا جو بھی باتیں مجھے معلوم چلتی ہیں، میں اس زندہ کتاب سے بات کرتا ہوں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں میں 5 گھنٹے دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اس طریقے سے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اگر آپ 4 گھنٹے 3 گھنٹے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے اور اس کو سیکھیں گے تو میرا خیال میں یہ آپ سے بھی بات کرنا شروع کر دے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے پکارنے والے کی پکار سنتی ہے جب ہم پھنستے ہیں۔ بھائی چھوٹی سی مثال لے لو، اگر آیت الکرسی نہ ہوتی تو جنات تو ہمیں تہ و بالا کر ڈالتے ہیں، لیکن ہر آدمی آیت الکرسی یاد کر لیتا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے۔ ظاہر بات ہے ہمارے جس کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ہی اس نے اپنا ڈیفنس اور دفاع کر لیا کہ بھئی جنات سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ لی جائے، کاروبار میں اضافے کے لیے سورہ واقعہ پڑھ لی جائے۔ لیکن سلطنت اور ریاست چلانے والے وہ اس طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے بھی مسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا، اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ اب حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، جہنم حق ہے،
نبی حق ہیں، صحابہ حق ہیں، اگر وہ پیروی کرنے لگ جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے پچھلی قوموں کو عذاب دیا اس طریقے سے عذاب دے دیتا، تباہ برباد کر دیتا۔ تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری رکھی تھی، جس میں ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا آج تک چلتا ہے لندن کے اندر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق جو تھے، حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لے کر آئے جس میں تمہاری ناموری تھی، اپنی عزت سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ مطلب آپ انداز دیکھیں، بیان دیکھیں، کیا نبی تو وہ چیز ہمیں دے کے چلے گئے جس میں تمہاری ناموری ہے، لیکن تم اس طرف آتے ہی نہیں ہو، تم تو منہ پھیرے گا۔ جب تم منہ پھیر لو گے تو تمہاری ناموری کیا ہوگی؟ تم اسی طرح بھٹکتے رہو گے، اسی طرح یہود و نصارہ تمہارے اوپر اپنے نظام، اور وہ خود اس نظام کو مان رہے ہیں، وہ اس قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے پڑھا بھائی صبح قرآن میں لکھا ہے کہ صبح جلدی اٹھو، تو پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا لندن صبح اٹھ جاتا ہے، تو وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ایسا تھوڑی، یہ کتاب خالی آپ کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے جو لوگ اس میں سے جو کچھ لینا چاہیں گے وہ اس کے فائدے اور فوائد ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سورہ انبیاء میں بھی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف ایک کتاب، آیت نمبر 10 ہے، جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اب یہ دوسری آیت بیان کر رہا ہوں اسی لیے کہ ناموری ہے اس میں۔ آج میری ناموری کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے اس کتاب کو پکڑ لیا۔ یہ ایک دفعہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، ایسی پڑھتے پڑھتے آیا کہ میری آیتیں اثر رکھتی ہیں، تو میں نے کہا شاہ صاحب ادھر ادھر کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ادھر ادھر میں فتنہ ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے، ایک شعر ہے اقبال کا، تو صحیح سے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ یہود کی حکمت ہے مجھے پتا کہ مسلمان پر ایسا گرا ہے جیسے گاز سونے پر گرتا ہے۔ گاز کہتے ہیں سونے کے اوپر جو ڈالتے ہیں، کوئی کیمیکل ہوتا ہے، وہ جیسے ہی سونے پہ گرتا ہے تو سونا تتر بتر ہو جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ اس وقت تتر بتر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تمہاری ناموری تو اس قرآن مجید میں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہیں عقل ہو تو بات ہے نا، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تم عقل سے کام ہی نہیں کرتے۔ اور جو قرآن سیکھنے یا سکھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں عقل استعمال نہ کریں، جبکہ عقل کے بارے میں اس قرآن میں 114 مرتبہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آیتیں عقل والوں کے لیے ہیں، یہ آیتیں سمجھ والوں کے لیے ہیں، یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جو اس پر کاربند رہیں، کام کریں، پڑھیں۔ بہرحال مجھے ہر جواب قرآن سے ملتا ہے، ہر جواب۔ ابھی آج کا بھی جواب آپ کہو گے تو میں نکال کے دے دوں گا۔ وقت کی امت کی آج کیا ضرورت ہے اسی پہ آپ کو خطاب کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہر وقت آپ کو جواب ملے گا۔ اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہم ایک مسلم ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بھی خوشخبری کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، ہم ایک، یہ بھی میں نے قرآن سے ہی جواب پوچھا تو کہا کہ ہم ایک مسلم ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاید یہ 1400 سال بعد یا صحابہ اکرام کے بعد اب یہ پہلی بار میں بات کہہ رہا ہوں اور کنفرم کہہ رہا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہندو ایک ہو چکے ہیں، ہندو ایک ہو چکے، پورے ہندوستان کا ہندو میں ذات پات کا معاملہ سب ختم ہو گیا۔ جب ہندو ایک ہو گئے تو مسلمان ابھی تک ایک نہیں ہے، لہذا اب مسلمانوں کو اس طرف رغبت ہو رہی ہے۔ لیکن عقل استعمال کریں نا آپ۔ جب میں نے ہندوستان کی طرف نظر دیکھی تو مودی جیسا آدمی 2 مرتبہ وہاں پرائم منسٹر بن گیا، کس بات پہ؟ ہندوازم پر۔ اچھوت لوگوں نے بھی اس کو دیا، برہمن نے بھی اس کو ووٹ دیا، سب نے ووٹ دیا۔ تو کیا ہوا کہ ہندو تو ایک جگہ پر، ایک نشست پر آ گئے۔ اور پاکستان میں اسلامی پارٹیاں
جس طریقے سے اٹھتی ہیں ان کو جس طریقے سے فیل کر دیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے منظر عام ہے کہ کل اسلامی ووٹ 50 لاکھ پڑے پورے پاکستان میں. متحدہ مجلس عمل اور دیگر تیسری جماعتوں کو جو سنی ایک طرف کھڑے تھے اور باقی TLP کو ایک طرف ووٹ پڑے، مگر ایک نہیں ہو پائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ ناموری اس قرآن سے ملے گی. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کوئی بات غلط تو نہیں کہتا، کہا بھائی یہ کتاب ہم نے ناموری کے لیے کھائی ہے، اور جو اس کی آیتوں پر عمل کرے گا وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے عیاش افسران، عیاش حکمران تم پر نازل ہوں گے، اور وہ ہو رہے ہیں. یہ میں نے 8 سال پہلے بھی کہا تھا، MKM کا خاتمہ بھی بتایا تھا، اور جس طریقے سے معاملات ہوئے وہ سارے میں نے بیان کیے. اور 2026 میں کوئی اسلامی حکومت کا قیام ہوگا پاکستان کے اندر انشاءاللہ. یہ بھی میں اپنے علم سے کہتا ہوں. انقلاب آئے گا، مگر جب آئے گا 2.5% لوگ اس وقت اس قرآن کو پڑھنا شروع ہو جائیں گے. 2.5%. میرا خیال میں ابھی 0.1 بھی نہیں ہے، لیکن اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے تعداد کا ہونا تو لازمی ہے، کیونکہ مکے اور مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ اکٹھے کیے تو اس وقت 2.5% لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے. اور اگر 2.5% کو عقل و شعور آ جائے اور وہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. ہمیں تو مختلف ایشوز پر پھنسا دیا گیا، پانچا نیچا کرنا ہے، اونچا کرنا ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس پہ گھنٹوں گھنٹوں کی بحث، فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے، جبکہ آپ اس زمانے میں بھی نہیں، اس دور میں بھی نہیں، کوئی آپ کا واسطہ نہیں ہے. کیونکہ ہر انسان نے اپنا جواب خود دینا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ تو صرف نبی کو پتا ہے کہ آیت اتر رہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ اللہ کو پتا یا نبی کو پتا، اور تو کسی کو نہیں پتا. اس کا مطلب آیت شان نزول اور آیت اسی وقت ہوا کرتی تھی جب اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوا کرتی تھی، کوئی نہ کوئی آدمی اس میں گڑبڑ بیٹھا ہوتا تھا. ہوتی تو وہ صحابہ کی صف تھی، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ بیٹھا ہوتا تھا، اس لیے آیت اتر دی جاتی تھی. اترنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ بھائی ان کی تصدیق کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا دامن پکڑ لو. 40 سال بعد ایک جنگ ہونی ہے اور وہ ہو کے رہے گی ہندو اور مسلم، اور بڑی خطرناک ہوگی، اور مسلمانوں کی فتح یابی. 30 سال ہمیں گزر گئے جو ہم مختلف طریقوں سے پورے پاکستان میں لوٹ و مار، قتل، ڈکیتی، چوری، زنا، شراب، یہ تمام جرائم طبیعت سے ہوئے. 1987 سے لے کر 2019 اچھا کچھ آیا ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے. مسلمانوں کو مسلمانوں سے قتل کرانے کی سازشیں یہ جاری اور ساری رہیں 30 سال میں. میں بھی اس شہر میں دیکھتا رہا اور آپ بھی دیکھتے رہے. کوئی تاجر ایسا نہ ہو تھا جو لٹا نہ ہو. جیسے آپ نے اسلام سے قبل کے واقعات پڑھے ہیں کہ اسلام سے قبل کے واقعات یہ تھے کہ بھئی ہر تاجر لوٹا جایا کرتا تھا مکے کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے، اور زندہ بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھیں. وہ تمام مسائل اور معاملات گزر چکے ہیں. وہ سارے معاملات اور مسائل ہمارے اس معاشرے میں گزر چکے ہیں. کوئی ایسا آدمی یہاں نہیں بیٹھا جس کا موبائل نہ چھنا ہو. کوئی ایسا آدمی نہیں بیٹھا ہو جس کے خاندان کا ایک آدمی بلا وجہ وہ بھلے MKM میں ہو، امن کمیٹی میں ہو، تھا تو مسلمان نا، وہ قتل کر دیا گیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں بھی، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا کہ تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں
تو وہ نیری ضد میں ہیں، اے محبوب آپ عنقریب کفایت پا جائیں گے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف کا جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، انبیاء کو، کہ رب سے ہم ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اب ایمان کی شرط کیا آ گئی کہ ہم اس میں، اور جو اسلام کے علاوہ دین چاہے، اور جو اسلام کے علاوہ چاہے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ مذہب، دین، اسلام، اور آپ کا نام مسلمان رکھا۔ تو جو اللہ نے نام رکھا ہم نے اس میں تبدیلی کر دی، کسی نے کچھ نام رکھ لیا، کسی نے کچھ نام رکھ لیا۔ اللہ نے تو آپ کا نام ایک ہی رکھا تھا، وہ مسلمان ہیں، آپ سیدھے سیدھے مسلمان ہیں۔ تو اس کے اندر تبدیلی کی تو اللہ کے حکم کی نفی کے مترادف ہے، ہم مسلمان ہیں۔ پھر قرآن سمندر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے پہلا جو معاملہ ہے، اس پر یقین کامل ہو کہ یہ کلام کر سکتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اس پر یقین ہو، کامل یقین ہو کہ یہ کلام کر سکتا ہے۔ اور نمبر دو اس کی یہ ہے کہ ایسی تلاش جس میں صرف ضرورت نہیں، شدید خواہش ہو۔ اب ایسا نہیں کہ ہر کام کے لیے آپ کھول رہے ہیں، اسکول جاؤں یا نہیں جاؤں، آفس جاؤں یا نہیں جاؤں، اس کام کے لیے نہیں، شدید، جب کوئی شدید معاملہ پیش آ جائے تو یہ آپ سے بات کرے، آپ کو جواب دے۔ پھر تیسری بات، اس میں عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اب کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کتنا آپ اس کی یادیں ذکر کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن آیات کو سمجھنا اور قرآن سے بات کرنا یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو کلاسیں لینی پڑیں گی، باقاعدہ آپ کو چیپٹرز کرنے پڑیں گے، پھر یہ قرآن آپ سے بات کرے گا، ہر چیز کا جواب دے گا۔ پھر چوتھا نمبر ہے قرآن کو لسان سے سمجھا جائے۔ اب لسان کس کو کہتے ہیں؟ تہذیب کو بھی کہتے ہیں اور زبان کو بھی کہتے ہیں۔ کہ ہمیں جب تہذیب عرب کی پتہ چلے گی، جب ہمیں ان کی زبان پتہ چلے گی، کیونکہ اردو بھی مختلف قسم کی ہے نا، کراچی میں 6-7 قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر 10 کلومیٹر پہ فاصلے پہ آواز کا طرز عمل چینج ہو جاتا ہے۔ تو مکے کی جو لسان ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اب جیسے پنجابی کئی قسم کی ہیں، اپر پنجاب کی پنجابی الگ ہے، پنڈی والوں کی الگ ہے، ادھر آپ نیچے آ جائیے فیصل آباد سائڈ پہ چلے جائیے الگ ہے۔ تو اس کو لسان کو سمجھنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور قرآن کے انداز بیان کو سمجھنا ہے کہ قرآن بیان کیا کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے وجی اللہ، یدی اللہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ، یہ تشبیہات ہیں، یہ تشبیہات ہیں۔ جیسے کہا کہ جو انسان دنیا میں اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، تو اس سے تو نابینا آدمی پریشان ہو جائے گا، بھائی میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس کے بعد بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ نہیں، یہ تشبیہات کہ جو ایمان والے نہیں ہوں گے وہ اندھے ہوں گے، جن میں ایمان ہوگا وہ اندھے نہیں ہوں گے، تو جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے وہ اندھے ہوں گے۔ پھر جیسے ایک تشبیہاً آیت بیان کی، آج تک اس کا ترجمہ تو ہو گیا لیکن اس کی تشریح آج تک حصول نہیں ہو سکا اس کا۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی سورہ احزاب میں آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اٹھا لی، بڑا نادان ہے،
مطلب اس کی کوئی ابھی تشریح نہیں ہو سکتی. کیا تشریح؟ وہ کون سی امانت ہے؟ تو کچھ آیتیں جو ہیں وہ تشبیہات پر ہیں. قرآن میں نصیحتیں بھی ہیں، وصیتیں بھی ہیں، کچھ مثالی آیتیں بھی ہیں، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ مثالی آیت ہے. جیسے کہا کہ جو دنیا میں اندھے ہیں ان کو آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، یہ مثالی ہے. یہ نابینا افراد پر نہیں فٹ ہوتی، یہ مثالی تمثیلی آیتیں ہیں. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ہے، ابو لہب کا کوئی نام ہی کسی کا نہیں تھا. ابو لہب، ابو لہب تو اس کو کہتے تھے بڑے چہرے والا، انگارے آنکھوں والا اور حاکم قسم کا آدمی، اس کو ابو لہب کہتے تھے. ہر دور میں ہوگا، آج بھی ہوگا، آج بھی ابو لہب ہوگا. لیکن یہ تمثیلی آیت ہے، جو بھی ہوگا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، اور نہ اس کی بیوی نے کوئی گٹھری رکھی ہوئی تھی سر پہ، یہ لکڑیاں گٹھری، سر پہ لکڑیوں کی گٹھری ہے اور وہ گلے میں لپٹ گئی، اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ تاریخ تو پڑھیں. یہ تمثیلی آیت ہے کہ جو بھی ابو لہب ہوگا، وقت کا ابو لہب کوئی بھی ہو، تو اس کی بیوی جو ہے وہ رگڑ رگڑ کے ہاسپٹل میں مرے گی. اور وہ لکڑیوں کی مثال یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں لکڑیاں تیزی سے جلتی ہیں، اس لیے لکڑیوں کی مثال دی گئی. تو یہ تمثیلی آیت ہے. کچھ قرآن میں احکام ہیں اور کچھ نہیں کی آیتیں ہیں، منع فرمایا. تو آج ایسی بیٹھے بیٹھے ایک آیت آ گئی کہ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے. مطلب سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیچھے برائی نہ کرے. ہم کہتے ہیں اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اپنا ایگو نکال رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سپر سیڈ کرنے کے لیے مختلف قسم کی برائیاں کرتے ہیں. برائیاں نہ کریں. پھر دوسری نمبر کی آیت ہے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا. اب ينفقون نہیں کیا، ينفقون نہیں کیا، سراغ نہیں کیا کہ مال کو خرچ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جس نے مال جوڑا اور گن گن کے رکھا کہ بھائی اس کو نکال ہی نہیں رہا ہو نا، اس میں سے کچھ نکال بھائی تو تاکہ اور آگے سے آئے، تو اس نے گن گن کر کے رکھا. کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس میں ہمیشہ رہے گا اس کے پاس؟ تو آج جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، کیا ان کا مال ان کے کام آیا یا نہیں آیا؟ کس کے کام آتا ہے؟ مال کسی کے کام نہیں آتا. ہرگز نہیں. ضرور وہ روندنے والی ہے، پھینکا جائے گا. مطلب یہ آگ ہے، جو جہنم کی آگ ہے، بڑی خطرناک آگ ہے. تو کیا جانے روندنے والی کیا ہے؟ ظاہر بات ہے تمہیں تو دکھ ہی نہیں رہا ہے، تم کیا جانو روندنے والی کیا ہے. اصل میں یقین کامل ہونا چاہیے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ سچ بات کہہ رہا ہے. جب اس بات پر یقین کامل ہو جائے گا تو تم بھی صحابیوں جیسے ہو جاؤ گے. انقلاب آ جائے گا. 5 سال میں تبدیلی آ جائے گی. پوری ملک میں، پوری دنیا میں تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ وہ 313 ہی تھے جن کی آج رمق آج تک موجود ہے. پھر کیا کہا کہ تو کیا جانے رونے والی کیا ہے؟ اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے. اب بھڑکنے سے مراد کیا ہے؟ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جہنم کے اسباب ہم ہی پیدا کرتے ہیں. لکڑیاں یہیں بنتی ہیں. کوئی گناہ کیا وہ وہاں چلی گئی، وہ جلنا شروع ہو گئی، تیزی سے جلنا شروع ہو گئی. کوئی نیکی کی تو جنت میں دیوار کھڑی کرنی شروع کر دی فرشتوں نے. جیسے ہی تم یہاں کوئی برائی کرتے ہو وہ وہاں جا کر کے جہنم کے اندر وہ ایک خشک لکڑی لے آ کے پھینک دیتے ہیں. چلو تو گناہوں سے آگ، اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے. وہ جو دل پر چڑھ جائے گی، وہ آگ ایسی ہے جو دل پر چڑھ جائے گی. دل پہ چڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک آگ ہوتی ہے بھائی جسم جل گیا، دل تک تو آگ نہیں پہنچتی. لیکن اس آگ کی حدت ایسی ہوگی کہ وہ تمہارے قلب تک چلی جائے گی، اور جن کے قلبوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا وہاں آگ نہیں جائے گی، وہاں آگ نہیں جائے گی. ان کو اسی میں مون دیا جائے گا اور لمبے لمبے ستون ہوں گے، مطلب نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. مون دیا جائے گا، مطلب ڈال دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا.
پھر سورہ تکافر ہے اس کے بعد، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلوین ہے. یہ آیتیں ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، نہ اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں. یاسین کو ٹھگا ٹھگ پڑھ لو تو فائدہ ہو جائے گا، واقعہ میں فائدہ ہو جائے گا، سورہ فاتحہ میں فائدہ ہو جائے گا، سورہ ناس میں جادو اتر جائے گا، آیت الکرسی سے جنات بھاگ جائیں گے. تکاثر پڑھیں گے تو پھر تھوڑے معاملات خراب ہو جائیں گے، پھر ہمیں سدھرنا پڑے گا. ہمارے جی کا اسلام نہیں رہے گا، نہ جی کی باتیں ہماری رہیں گی. تو یہاں تکاثر میں کہتے ہیں تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلوین ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یہاں تک کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 دینار آخر میں اما عائشہ صدیقہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بھی خیرات کر دو، میرے کھاتے میں کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے. جب کوئی کھاتے میں رہے گی تو کوئی جواب دو گے نا. یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا، ہاں جلدی جان جاؤ گے. ہاں اگر جان جاتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. اگر تم آج جان جاؤ تو مال سے محبت نہیں رکھو گے، تمہاری مال کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی. بس اتنا جتنا اللہ دے دے اور گزارا ہو جائے. پھر سورہ فاریہ میں بھی کہتا اللہ تعالیٰ دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا دہلانے والی. جس دن انسان ہوں گے پتنگوں جیسے. یہ پتنگے نہیں ہوتے، ان کے سائز کے انسان ہوگا، سائز یہ سائز ہو جائے گا، اور پہاڑ ان کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. جس کی تولیں بھاری ہوئیں، جس کی تولیں بھاری ہوئیں، جن کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، وہ تو من مانی عیش کی طرف چلے جائیں گے. ہمارا مال چلا جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کبھی کبھی مال جانا اجر و ثواب کا وسیلہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی مال کا آ جانا تمہارے لیے عذاب اور مشکلات کا سبب بن جاتا ہے. اور جن کی تولیں ہلکی ہوئیں، اب تولوں کی بات ہے کہ اب سارا دن بدماشی کرتے رہے، سارا دن چوری ڈکیتی کرتے رہے، سارا دن جھوٹ بولتے رہے، تو تمہاری تولیں ہلکی ہو جائیں گی. اور اگر نیکیوں کے کام کرتے رہے، نیکیاں بجا لائے، تو تمہاری تولیں بھاری ہو جائیں گی. اچھا، ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس آگ کو حقیقتاً تصور کرنے لگ جائیں، لیکن ہم تصور کرتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا بھائی، دیکھ لی جائے گی. اور جبکہ صحابہ جو ہے تھر تھرایا کرتے تھے جب آیتیں اترتی تھیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، عربی تھی نا، وہ سمجھتے تھے بات کو، تو وہ جب سمجھا کرتے تھے تو تھر تھرائے جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے. پھر ہم مسلمان تو ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی جو آیتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، جیسے میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ قرآن میں انسان کو 5 طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا. یا ایھا المنافقون، اے منافقوں، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والوں. اب ہم کس میں آتے ہیں یہ طے کریں پہلے، کیونکہ دیکھیں ہم پر دوسری آیتیں صرف نصیحت کے لیے تو ہو سکتی ہیں، عبرت کے لیے تو ہو سکتی ہیں، تمثیل کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن نافذ العمل ہمارے اوپر جو آیتیں ہوں گی وہ صرف یا ایھا الذین آمنوا کی ہوں گی. تو اس کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ آپ جا کے قرآن مجید کھولیے گا، 104 سورہ بقرہ. اے ایمان والو، رانا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کرے. رانا کے معنی بیسیکلی چرواہے کے، عبرانی زبان میں چرواہے کو مطلب رانا جو ہے چرواہے کو کہا کرتے تھے. جیسے انڈیا میں عورت کو استری کہتے ہیں. آپ کو یہاں ہندو آگے بھید بدل کے مسلمان کا بیٹا ہو اور کہے بھائی شاہ صاحب اپنی رانا دے دیں، تو وہ اپنی استری دے دیں. تو اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ نے کہا کہ یہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اندر دل میں کفر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بات یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم ان کی بے ادبی کریں. تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. حالانکہ عرب رانا کے معنی یہ لیا کرتے تھے. سنیے،
تو سنیے بھی بے ادبی تھا، کہا جی ہم پہ نظر رکھیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، صحابہ نے کہنا شروع کر دیا، اور پہلے ہی غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کی تنبیہ کر رہا ہے کہ نبی کا ادب ہر صورت کرنا ہے۔ تم نے مسلمان ہو گئے ہو، اب سب سے پہلی شرط تمہارے اوپر مومن ہونے کے لیے یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرنا ہے، اور ان کی کوئی سنت یا کوئی ایسی بات ہو جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو تو آپ چھوڑ دیں اس کو۔ پھر اللہ کہتا ہے وہ جو کافر ہیں، اگلی آیت پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا، وہ جو کافر ہیں، کتابی ہیں یا مشرک ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اللہ بڑا فضل والا۔ اب رحمت کیا چیز ہے بھائی، اور بھلائی کیا چیز ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، فلاح بھلائی کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ بھلائی۔ رحمت کون ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، اے اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ تو رحمت کون ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت ہو گئی، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم جس کی چاہیں گے اس کے دل کے ان کو قریب کر دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ کا عشق کس پیمانے کا ہے یہ آپ جانیں۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان۔ میرا خیال میں ہم تو ماں باپ کیا 1 گھنٹہ قربان کرنا مشکل کام ہے نبی کے لیے، تو اس کا مطلب ہم دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو نبی کی ذات اقدس رحمت ہو گئی، تو اللہ جو ادب کرے گا اللہ اس کے قریب کر دے گا۔ اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ جب مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلی تنبیہ جو کی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کی آیت میں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں آیا کریں دل اور کان کو کھول لیا کرو۔ تو آج آپ کو میں نے پہلا سبق یہ دیا ہے کہ نبی کا ادب، اگر ہمیں لوگی نہیں بھی پسند تو آپ یہ کہیں مجھے بھوک نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہیں مجھے لوگی پسند نہیں، بے ادبی کا شائبہ آ جاتا۔ کوئی سید زادہ اگر آپ کو غلط بھی دکھتا ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ آل رسول کا نام جب ساتھ لگتا ہے تو بے ادبی کا شائبہ نہ آ جائے۔ وہ جانے نبی جانے، وہ جانے اللہ جانے، آپ اپنے آپ پر گناہ کیوں بول لیتے ہیں؟ کوئی بھی سید XYZ جس کی آل رسول جس کے ساتھ لگتا ہو تو وہاں خاموشی اختیار کر لیں۔ تو پہلی آیت نبی کا ادب۔ اب ہم دین اسلام کی طرف جا رہے ہیں، یہ وہ اسلام میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نبی نے اپنے صحابہ کو بیان کیا، جو آج بیان نہیں کیا جاتا۔ آج تو پہلے مسجد میں واڑ دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر دے دیا جاتا ہے بھی قسم کا کہ اچھا بھلا آدمی خراب ہو جائے، اس میں کیفیت ہوتی نہیں ہے۔ تو پہلی جو سیڑھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، یہ آج اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، یہ پہلا سبق ہے۔ باقی دنیا میں ہر آدمی پہ بحث ہو سکتی ہے، مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہے اور مومن ہونے کی شرائط کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا پہ جب آپ پورے کاربند ہو گئے تو آپ مومن ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کوئی قتل کرنے والا غیر مسلم تھوڑی ہوتا، کوئی چوری کرنے والا بھی غیر مسلم نہیں قرار دیا جاتا، سزا ہے اس کی، جس کی سزا ہے اس کی معافی بھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو نہ ماننے پر غیر مسلم انسان، بھئی اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ میں اختلاف تھا، آپس میں اختلاف تھا، اور بڑا سخت قسم کا اختلاف ہوا کرتا تھا، اتنا ہو جایا کرتا تھا کہ ہاتھا پائی کی بھی نوبت آئی ہے، پڑھیں تو حدیثیں آپ۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، یہ نبی قرآن میں کہہ دیا، یہ نبی تم میں جو فیصلہ فرما دیں خاموشی سے سر تسلیم خم کر لو. ایسا نہیں ہے کہ جس کے خلاف دیا جائے وہ کہ یار یہ کیا بات کر دی، ہم تو قریب تھے اور ہمارے لیے یہ کر دیا. نہیں، بولا سر تسلیم خم کر دیں. تو نبی کا ادب، جب آپ کلمہ پڑھ لیا، ماشاءاللہ سب کلمہ گو ہیں. اب میں آپ کو دین اسلام کا آج پہلا چیپٹر سمجھا رہا ہوں. پہلا چیپٹر نماز نہیں ہے. آپ ساری عمر مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے رہیں، آپ ساری عمر سجدے کرتے رہیں اور نبی کو نہ مانیں، کیا ہو جائے گی نماز؟ دیکھیں جو مشرقین تھے وہ نماز سے واقف تھے. کیوں واقف تھے؟ کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ لفظ کیا کہ میں اور میرے بچے صلاۃ قائم کریں گے. تو اس کا مطلب وہ جو کعبے کی جو مشرکین تھے وہ نماز سے واقف تھے، حج سے بھی واقف تھے. گو کے طریقہ کار غلط تھا، لیکن جو ہمارے اسلام میں 5 فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ نماز سے بھی واقف تھے. ٹھیک ہے طریقہ کار غلط تھا لیکن لفظ نماز سے آشنا تھے. حج سے بھی آشنا تھے، حج کرتے تھے، برہنہ کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے بہت بڑا فوقیت والا ہے، لیکن حج کی سے آشنا تھے. اور زکوٰۃ سے بھی آشنا تھے کیونکہ وہاں لنگر کیا کرتے تھے. سورہ توبہ میں موجود ہے کہ بھئی اب لنگر کون کرے گا؟ تو اللہ نے کہا ہم تمہیں کفایت دے دیں گے، چھوڑو ان کے چکر میں نہیں پڑو. تو اس کا مطلب اللہ کی راہ میں نکالنے کے بھی قائل تھے. اگر انہیں پتہ نہیں تھا تو یہ روزے کا پتہ نہیں تھا. روزے کا جو تھا عرب والوں کو نہیں پتہ تھا. اچھا جو آیت ہم بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے، تو پہلے جو روزے فرض ہوئے تھے وہ ہر ماہ میں 3 تاریخوں میں فرض ہوا کرتے تھے. 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ 3 روزے ہوا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے 3 روزے. پھر یہودی محرم الحرام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. کہتے تھے جی اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، یہ وہ دن ہے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی موجود ہے موسیٰ ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ. اب اللہ کے دن کون سے ہیں بھائی؟ ہمارے لیے تو 12 ربیع الاول کا دن ہے اللہ کا دن، ہمارے لیے تو 10 محرم ہے کہ خواجہ غریب نواز نے کہا لا الہ الا الحسین. تو ہمارے لیے تو یہ دن ہے اللہ کے دن ہے، لیکن روزوں سے مشرکین مکہ واقف نہیں تھے. وہ اپنے گھوڑوں پر روزہ رکھایا کرتے تھے. اونٹ تو ظاہر بات ہے 6 دن جو ہے وہ بغیر پانی اور اس کے چلی جاتا ہے، لیکن وہ گھوڑے کو رکھوایا کرتے تھے، اپنا خود نہیں رکھتے تھے. تو امپلیمنٹیشن جب یہ روزہ یہ والی آیتیں آئیں اور پھر کہا بھائی کوئی بیمار ہوگا. اب ایسا نہیں ہے آپ کو شوگر ہے اور آپ زبردستی رکھے چلے جا رہے ہیں روزہ. تو جبر بنا ہے اسلام میں. آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ کہیں گے جی میں مر جاؤں گا روزے کی حالت میں، تو مرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے جان کی حرمت زیادہ رکھی ہے. جان کی حرمت زیادہ رکھی ہے. ہاں جو توانا ہے، جو سہ سکتے ہیں وہ لازم رکھیں، اور جو نہیں رکھ سکتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور ایک مسکین سے زیادہ بھی کھلا دیں تو ظاہر بات ہے اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ ہارٹ فیلئر ہیں، آپ کو شوگر ہے اور آپ زبردستی بس رکھا رکھ لگے پڑے تو بیکار ہے. کیونکہ بات تو یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ اگلی آیت ہے کہ بھئی آپ اور دنوں میں رکھ لیں، اس کو جنوری فروری میں رکھ لیں، دسمبر میں رکھ لیں، سردیوں میں رکھ لیں، جب آپ فارغ ہوتے ہیں جب رکھ لیں، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. کئی مفتیان جو ہے فتویٰ دیتے ہیں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ وہ ٹی وی میں تھا کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس بیماری میں آپ مر جائیں گے تو روزہ نہ رکھیں. تو بھائی 3 ہارٹ اٹیک والا بھی واپس آ جاتا ہے ہاسپٹل سے. ایسا تو اور ہلکی سی کوئی 1 گولی لگتی ہے آدمی مر جاتا ہے، کوئی 20 گولیاں لگتی ہیں بچ جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یا کوئی ایسی کیفیت میں جاتا ہے بالکل صحیح ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. تو یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کب مرنا ہے کب نہیں مرنا. تو بڑے سے بڑا بیمار صحیح ہو گیا جاتا ہے، اور بہت کم بیمار آدمی
جو ہے وہ مر جاتا. دوبارہ روزے کے بارے میں یہ تفسیر کی. اور جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول. اب پھر اگلی آیت اے ایمان والوں کی جو ہے 151 نمبر، یہ دو آپ اس ہفتے اس مہینے اس کو اسٹڈی کریے گا. یہ دوسری ہے، جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آیتیں تلاوت کرتا ہے. اور ظاہر بات ہے جو نبی کا نائب ہوگا اس کا وہی کام ہوگا جو نبی نے کیا. بھائی مینیجر جو کہے گا وہی اسسٹنٹ مینیجر کرے گا نا، یا اپنی منطق نکالے گا. تو کہا جیسا ہم نے تم میں سے بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرے. فرمائے مطلب تم میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر زبان میں پیغمبر بھیجے. ایک آیت یہ بھی ہے. ظاہر بات ہے میں اردو جانتا ہوں تو کراچی والوں کو ہی سمجھا سکتا ہوں، پشتو والوں کو نہیں سمجھا سکتا، بلوچیوں کو نہیں سمجھا سکتا. تو جو بھی آدمی پیغام رساں ہوگا اسی کی مدر لینگویج میں ہوگا. تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، مطلب تزکیہ نفس کرتا ہے. پہلے تزکیہ نفس کرتا ہے. اب پہلے آپ نے نبی کا ادب کیا، اور جب نبی کا ادب کیا تو دوسری آیت کی طرف ہم آ رہے ہیں. اللہ بتا رہا ہے جیسا کہ تم میں ہم نے بھیجا ایک رسول کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور علم قرآن اور حکمت عطا فرماتا ہے، اور وہ علم عطا کرتا ہے جو تمہیں پہلے نہیں تھا. تم میری یاد کرو، فاذکرونی کا ذکر ہے، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. مطلب اللہ کی جتنی یاد کرو گے اللہ تمہارا چرچا کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، تم جتنا ذکر کرو گے، جتنی اس کی یاد کرو گے. یاد کیسے ہوتی ہے؟ یاد کا کوئی وقت نہیں ہوتا. جب اللہ یاد آ جائے وہی یاد ہوتی ہے. کہ بھئی مناظر کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ اٹھے آدمی، ٹھیک ہے نہیں؟ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی کر رہا ہو سامنے والا استغفر اللہ کہہ اٹھے، یہ ذکر ہے. کہ اللہ کی یاد آ جائے کہ بھئی ہر مقام پر، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسرار ہیں، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. میرا حق مانو. اب حق کیا ہے نا؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس نبی کو ماننا ہے، اور نبی کا شکر ادا کرو. شکر کیسے ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، نبی کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے کہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد اے ایمان والوں، پھر خطاب کرنا ہے اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو. صبر اور نماز سے مدد چاہو. بڑی عجیب سی بات ہے کہ صبر بھی ہے، نماز بھی ہے. یہاں آ جائیں سر، یہاں آ جائیں. صبر بھی ہے اور نماز بھی ہے، دونوں سے مدد چاہو. مطلب پھر اگلی آیت سن کر کے تھوڑا سا حیران ہوا میں. بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اب نماز کا ذکر میں سمجھتا ہوں 180 بار ہے قرآن مجید میں. مدد تو لے سکتے ہو، کوئی نمازی تمہاری مدد تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تمہیں چاہیے تو وہ صبر والوں کے پاس ملے گا. ان اللہ مع الصابرین. اب ایمان والوں کو بتا رہا ہے، اللہ راستہ بتا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی ملا کے پیچھے لگ جاؤ اور وہ ملا بے صبرا ہو تو اللہ تو اس کے پاس نہیں ہوگا. ہاں مدد کر دے گا، تمہاری دم کر دے گا، تمہیں شفا یابی ہو جائے گی، تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن صبر والے کون ہوتے ہیں پھر یہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے. خالی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی تمہیں چھوڑ دیا گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے ہے. تو اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اب اگر مدد چاہیے تو کوئی نمازی دے دے گا اور صبر والا بھی دے دے گا. لیکن جب اگر تمہیں اللہ چاہیے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں جب آپ گھسیں گے تو بہت سارے معاملات کھلتے ہیں، بہت ساری تجلیات کھلتی ہیں. پھر کیا کہتا ہے؟
اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اب یہ بتاؤ جی، عبداللہ شاہ غازی کیا کراچی کے ساحل پہ مزدوری کرنے آئے تھے کہ اللہ کی راہ میں آئے تھے؟ لال شہباز قلندر کیا دبئی تھا سیون؟ کوئی کام کرنے آئے تھے، بزنس کرنے آئے تھے؟ یا لندن تھا یا دبئی تھا یا پرانے زمانے کا رنگون تھا؟ دادا صاحب اگر لاہور آئے تھے تو کیا لاہور کوئی یو کے تھا؟ نہیں بھائی نہیں، یہ سب بنجر علاقے تھے۔ یہ اللہ کی راہ کے لیے آئے تھے، اور یہ تبلیغ وہ والی تبلیغ نہیں تھی کہ 3 دن کے لیے گئے واپس، 40 دن کے لیے گئے واپس۔ پوری فیملیوں کے ساتھ بنا کسی آسرے کے، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں کوئی جاننے والا ہوگا، لیکن اپنے رنگ اور روشنی دکھا کر کے پورے علاقے میں صبر کے ذریعے پورے علاقے پر تسلط قائم کر دیا اور وقت کے حکمرانوں کو جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو کہا اللہ کیا کہہ رہا، ہم اللہ کی بات مانیں یا ملا کی بات مانیں؟ یہ بالکل واضح آیت ہے سورہ بقرہ کی، جا کے پڑھ لو۔ تمہیں تو قرآن پتہ ہی نہیں ہے، تم سے کوئی سوال کرتا ہے تو تم بغلے جانتے ہو، احمد رضا خان بریلوی کی باتیں کرنے لگتے ہو، اشرف علی تھانوی کی باتیں کرنے لگتے ہو، کوکب اکاڑوی کی باتیں کرنے لگتے ہو۔ میں جب کوئی مجھ سے مناظرہ کرتا ہے میں سیدھا قرآن آگے لا کے رکھ دیتا ہوں، یہ رکھا ہے بھائی، اب اگر تو اس کو نہیں مانتا تو کیا کہلائے گا بھائی؟ تو قرآن کو نہ مانے کیا کہلائے گا؟ کچھ نہیں کہلائے گا، صرف کافر کہلائے گا، فارغ ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کی راہ میں ہی تھے، کوئی بزنس نہیں کر رہے تھے، کوئی دھندا نہیں تھا، کوئی تعویذیں نہیں بیچ رہے تھے، کوئی دھاگے نہیں بیچ رہے تھے، کوئی جن اتارنے کے پیسے نہیں لے رہے تھے، کوئی بکرے ذبح نہیں کروا رہے تھے۔ تم تو راہب بن گئے ہو، تمہارا کام راہبوں والا ہے، تمہارے چولے اسلام کے ہیں، تمہارے لبادے اسلام کے ہیں۔ خدا کی قسم، اس قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نبی ان سب سے ناراض ہے۔ یہ جو اللہ والے بنتے ہیں نا، خدا رسول کی قسم، یہ رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں سمجھتا ہوں MKM کا جو قاتل ہے نا وہ ان سے بہتر ہے، وہ ان سے بہتر ہے۔ یہ اللہ پہ بہتان لگاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا۔ اگر انہیں پتا ہو تو یہ اپنی مسجدوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ اگر انہیں قبر کے حال پتا چل جائے نا، میرا تو میٹر ہر تیسرے دن شارٹ ہو جاتا ہے۔ جب جہنم کی آگ، جیسے کہ میں نے پڑھا نا، دہلا دینے والی، تو میں تو اس قرآن پر یقین رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ شعلوں بھری آگے ہیں۔ ہر تیسرے دن لوگ بولتے ہیں شاہ صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے۔ طبیعت خراب نہیں ہوتی میری وہ آگ دیکھ کر کے میرے جسم میں تھرتھراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میری راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں شعور نہیں۔ اب تیری ملا آنکھیں ہوں تو تجھے کچھ دکھے، تو ہے نابینا، سورج تو نکلا ہوا ہے، اگر کوئی نابینا ہو تو اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں، سورج تو اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، قصور یہ ہے کہ تیری آنکھوں میں ہے۔ بہرحال اب اللہ بتا رہا ہے صبر والے کون ہوتے ہیں؟ جو راہ خدا میں مارے جائیں۔ راہ خدا کیا ہے؟ جو ذکر الہی کرتے کرتے چلے جائیں، جو راہ اللہ میں لٹاتے چلے جائیں، جو راہ اللہ میں، کوئی بات نہیں، ایک آدمی آپ کے ساتھ نہ ہے، اس بات سے کوئی غم نہیں۔ 2010 سے میں نکلا ہوا ہوں، یہ 7-8 آدمی تھے میرے ساتھ، عویس بھائی ہیں، عامر بھائی ہیں، ارسلان بھائی تھے، عرفان، ٹیپو، یہ 4-6-8 آدمی تھے، لیکن کبھی میں نے غم نہیں کھایا۔ یہ کہتے تھے کہ بھائی مساجد کی آفر ہو رہی ہے چلے جائیں، میں نے کہا بھائی مساجد میں تو میں سیدھی بات کروں گا، مجھے ممبر سے ہٹا دیں گے، فائدہ میں غلط بات کرتا ہی نہیں۔ کبھی اللہ جگہ دے گا تو بھائی یہ جگہ آ گئی، لوگوں کو پیغام دینا شروع کر دیا، دے رہا ہوں پیغام الحمدللہ۔ کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہیں آئے۔ میں اگر دنیا کے لیے آ رہا ہوں تو بھائی میری اپنی دنیا بڑی خراب ہے، تمہاری دنیا کہاں سے بناؤں گا؟ میں تو خود 1000 روپے مانگے تانگے کسی سے دے کے اپنا گھر بار چلاتا ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جب لبادہ اوڑھ لیا تو 4 لاکھ روپے بھی آئیں تو شاہ صاحب پھر کہیں جی پہلے میں گاڑی لے لوں تو پھر مریدوں کو بانٹوں گا۔
تو کتاب اللہ کا علم دینا یہ پیر کی فرسٹ پریفرنس ہے. اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ کتاب اللہ کی تعلیم دے, تزکیہ نفس کرے, علم دے اور حکمت دے. یہ 4 کام ہیں. اب یہ 4 کام جا کے ڈھونڈو, دے رہا اس کے در پہ بیٹھ جاؤ جو کتاب اللہ کی. آپ اس میں یہ نہیں سوچو کہ یہ تاریخ جمیل ہے, یہ سوچو یہ فلاں آدمی ہے, تعلیم جوہری ہے, یہ الیاس قادری ہے, یہ فلاں ہے. یہ تم اپنے جی کی باتیں نہیں کرو. جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی کے 4 کام ہیں, تو ظاہر بات ہے جو نبی کے کام ہوں گے وہ اسسٹنٹ کا کام بھی وہی ہوگا. تو کتاب اللہ کی تعلیم دی جائے. آج مسلمان منتشر ہے, انتشار کا شکار ہے. ایسے جیسے میں نے ابھی علامہ اقبال کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ انہوں نے سونے پہ گاز گرا دیا. گاز کہتے ہیں کیمیکل کو. کوئی سونے کا کام کرتا ہو تو جانتا ہو کہ وہ سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تمہاری اصل حیت ہی ختم ہو گئی. تو جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, تمہیں شعور نہیں. اچھا, اس کا ایک جواب سورہ ممتنع میں بھی ہے, آیت نمبر یاد نہیں مجھے. تم ان جیسے نہ ہو جانا کافروں جیسے جو اپنی قبر والوں سے آس توڑ بیٹھے. اب ظاہر بات ہے اگر میں گرفتار ہو گیا تو اگلی باری ریحان بھائی کی, میرے سے آس تو نہیں رہے گی نا ان کو. تو کافروں کو تو اللہ کہہ رہے ہیں گرفتار ہیں. تو جب وہ گرفتار ہیں تو ان کی قبر والوں سے ان کو کیا آس رہے گی. لیکن نہ میرا نبی گرفتار ہے, نہ میرا علی گرفتار ہے, نہ میرے آبا و اجداد گرفتار ہے, نہ میرا غوث گرفتار ہے, نہ میرا خواجہ گرفتار ہے. لیکن تمہیں شعور نہیں. جس دن شعور آ جائے گا, شعور کہتے ہیں عقل کو. اچھا, اس زمانے میں عقل کس کو آئی تھی؟ بلال حبشی کو عقل آ گئی. ابو جہل بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, اس کو عقل نہیں آئی, اس کو شعور نہیں آیا. تو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کو. صبر والے اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں, بادشاہت میں نہیں مارے جاتے, اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں. چندہ اور پیسہ وصول کرتے ہوئے نہیں مرتے. اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو بے سر و سامانی کے عالم میں جاتے ہیں, لیکن وہ یہاں فقیر ہوتے ہیں, وہاں بادشاہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا, صحابہ کے بارے میں کسی نے پوچھا تو کہا زمین پہ خاک نشی ہوتے ہیں. میرا نبی کیا کہہ رہا ہے, یہ جو صحابہ ہیں زمین پہ خاک نشی ہوتے ہیں, عرش پہ ہوں تو تاج نشی ہوتے ہیں. یہاں تو بھیا منہ دھو دھو کے اسی میں بیٹھو, ویسی رنگ پہ رونا کھا جاتی ہے. آدمی کہتا ہے بڑی چمک ہے, بڑی روحانیت ہے. تو بلال حبشی تو بڑے کالے تھے. پھر امام حسین تو کربلا میں اٹے ہوئے تھے, اٹے ہوئے. جب پینے کا پانی نہ ہو 3 دن تو بھائی منہ کہاں سے دھوئیں گے. اور گھوڑے پہ کوئی سواری کرے 3 دن موٹر سائیکل پہ آپ گھومیں تو آپ کا چہرہ کیسا ہو جائے گا. اور بالکل بیاں باں ہے. تو کہا جو میری راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو, تمہیں شعور نہیں. یہ آیت آپ کسی کو بتا سکتے ہیں. دیکھیں آپ دین اسلام میں آج ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, تو ہم پہ یا الذین آمنو کی آیتیں فالو ہوتی ہیں. اس کی سب سے پہلی آیت میں نے بتائی آپ کو کہ رانا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو. نبی ادب سکھایا جا رہا. اب مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, داخل اسلام ہو گئے, اب تم پر نبی کا ادب واجب ہو گیا. پہلی بات یہ ہو. دوسری بات کیا ہو گئی کہ اب جو نبی کا نائب ہوگا اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے جو نبی ہوں گے وہی ان کا نائب ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے. اور تمہیں پاک کرتا ہے, یعنی تزکیہ نفس کرتا ہے, اور علم قرآن دیتا ہے, حکمت دیتا ہے, اور تمہیں وہ علم دیتا ہے, وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. تو میری یاد کرو. اب اس کے بعد جو قرآن سنا رہا ہو, جو تزکیہ نفس کر رہا ہو, مدرسے نہیں بنا رہا ہو. یہاں مدرسے کا کوئی ذکر نہیں ہے, مسجد تعمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. نبی کے 4 کام یہ 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھے ہیں. قرآن کھول لو, پڑھو. یہ شاہ صاحب کی بات نہیں ہے. یہ قرآن 4 کام بتائے نبی کے, اور کوئی کام نہیں بتایا. تو یہ 4 کام جو کرے اس سے وابستہ ہو جاؤ, سمجھ لو وہ نبی کی نشانی ہے.
وہ نبی کا نائب ہو سکتا ہے اکیلے ہی ہو سکتا ہے 2 آدمی ہو اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے بالکل تنتنائی ہو، ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس تک جب پہنچ جاؤ، جب وہ یہ سب تمہیں دے دے تو میری یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور میرا حق مانو۔ حق مانو کیا مطلب ہے؟ بھائی نبی حق ہے، کتاب حق ہے، اس کو مانو۔ اس کو جب تک نہیں مانو گے، جب تم مر جاؤ گے تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تم سے قیامت میں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم سنی بیشتی زیور پڑھ کے آئے یا نہیں آئے، تم فلاں کو پڑھ کے آئے یا نہیں آئے، تم سے صرف یہ سوال ہوگا کیا میری آیتیں تم تک آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں؟ تم کہو کہ آئی تو تھیں، ادھر کہاں سے سنی تھی ادھر سے نکال دی تھی ہم نے۔ تو یہ میری بات نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ بات صرف اللہ تبارک و تعالی مومن بننے کی نشانیاں بتا رہا۔ اور اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، یہ بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے ذہن نشین ہو جائے۔ کوئی پوچھے تو کتاب اللہ کھول کے دکھا سکتے ہو، تب تو فائدہ، نہیں تو ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، کوئی یاد ہی نہیں رہا، کیا فائدہ ہوا؟ اس کی جا کے گھر میں پڑھیں، آپ اس معاملات کو پڑھیں۔ جب پڑھیں گے، دیکھیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، جب گھر میں ریویژن کرتے ہیں بچے آ کر کے تو ذہن میں آ جاتا ہے ہاں بھائی ماسٹر صاحب نے یہ پڑھایا تھا۔ تو یہ بھی ایک درسگاہ ہے، یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ اب آپ نے کسی کی بات نہیں مانی، میرا باپ بھی اگر کوئی بات کہے، یہ قرآن آگے رکھا ہے، جو قرآن سے اگر ثابت نہ ہو یا ایھا الذین آمنوا سے ٹکرا رہا ہو تو میں اپنے باپ کو انکار کر دوں، کیونکہ مجھے اپنا ایمان بچانا ہے۔ ایمان پر تو صحابہ نے اپنے ماں باپ قربان کر دیے، قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ذبح کر دیے، مکے میں چھوڑ کے آ گئے، کسی کا باپ وہاں رہ گیا، کسی کی بھائی وہاں رہ گیا، کسی کی بیوی وہاں رہ گئی، سب پر نبی کو فوقیت دے دی صحابہ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، پھر صبر والوں کے لیے کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اچھا، ایمان والوں کو بات یہاں چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے کہ بھائی اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر عام مومن کے لیے معاملہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اگلی آیت، جب آپ مرشد بننا چاہیں، جب آپ مینیجر بننا چاہیں، جب آپ عہدہ بڑھانا چاہیں، تو پھر آپ کو یہ بات لازم کرنی پڑے گی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے جی عبداللہ شاہ غازی کیوں جاتے ہیں؟ اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت پرانی، یہ سوال مجھے جنرل اسلم بیگ نے کیا تھا، کہنے آپ بریلوی ہیں؟ میں نے کہا ہاں بریلوی تو ہوں میں۔ بولے آپ اس وقت بریلوی تھا، لیکن جو حالات بدلتے گئے مسلمان ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے جب پوچھا تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ جب تم چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو سب سے پہلے کون سے مزار پر گئے؟ کہنے میں تو کہیں نہیں گیا۔ میں نے وہ جو قائد اعظم کے مزار پہ گئے تھے وہاں کیا لینے گئے تھے؟ کہنے خراج عقیدت پیش کرنے گئے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی تم وہاں خراج عقیدت پیش کرنے جاتے ہو، جب تم حکمران بنو تو بابا قوم کی قبر پہ جاتے ہو، اس لیے کہ تم نے یہ ہمیں ریاست دی، اور اس ریاست ہونے کی وجہ سے آج ہم اس عزت والے مقام پر پہنچے، تو لہٰذا ہم عبداللہ شاہ غازی جاتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اقبال کی قبر پہ بھی تم پر جانا لازم ہے، آئین کے تحت میئر کراچی دیوبندی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، کسی مکتبہ فکر کا ہو، مزار قائد پہ اس کی حاضری لازمی ہے۔ تو اسی طرح ولایت اور مومن کے لیے لازم ہے کہ جو اس شہر کا سید زیادہ بڑا ہو اس کی حاضری دی جائے۔ یہ خراج عقیدت ہے۔ مانگنے ہم نہیں جاتے، ہوا خراب ہونے پہ تم مانگنے جاتے ہو، ہمیں بن مانگے مل جاتا ہے۔ کوئی کسی نعت خان کا نعت کا شعر بھی ہے نا، بن مانگے ملا اور اتنا ملا، ہے نا؟ تو اللہ والوں کے، اللہ والے جو ہے وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ دلوں کے حال جانتے ہیں کہ یہ کس مرض میں میرے پاس آیا ہے،
لیکن قائد اعظم نہیں جانتے، ان کو پتا یہ مال کمانے آیا ہے۔ تو تم دنیا دار ہو، ہم دیندار ہیں، یہ ہمارا اور تمہارا فرق ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آزماؤں گا، صبر والوں کو آزماؤں گا، عام آدمی کو نہیں، صبر والوں کو۔ کچھ ڈر سے، کچھ ڈر ہوگا کہ بابا سچی بات کروں گا تو لوگ ماریں گے، ڈر ہے۔ جیسے کربلا میں ڈر تھا، ڈر تو تھا نا، انسانی کیفیت ہوتی، ڈر۔ اچھا یہ الفاظ ایسے ہی بیان کر رہا ہوں جیسے قرآن میں، یہ اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ امام حسین کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ۔ اور بھوک سے، تو بھوک بھی تھی وہاں پہ، اور بھوک سے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں سے۔ مال کیا تھا؟ مال تو مدینے میں تھا نا یار، ادھر بیابا میں کیا مال چال تھا؟ مدینہ تو ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، حاجی واجی آتے تھے، بڑا مال تھا۔ مالوں سے اور کچھ جانوں سے، مطلب جانیں بھی چلی گئی تھی، مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے تھے، اور سارے لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اور پھلوں کی کمی سے، پھل کہتے ہیں اولاد، اولاد کو پھل کہتے ہیں، تشبیہ یہاں پر پھل کہا گیا ہے، ثمرات۔ اور خوشخبری دے دو ان کو، کس کو؟ ان صبر والوں کو۔ اب تم میں سے کوئی آدمی ایسا بتاؤ مجھے جس کو ڈر ہوا ہو، جس کو بھوک ہوئی ہو، جس کا مال چلا گیا ہو، جس کے گھر والے چلے گئے ہوں، ہے کوئی ایسا مولوی؟ ہے کوئی ایسا 1400 سال میں پیدا ہوا؟ جبکہ یہ تحریر پہلے لکھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں نا چرسی کو چرسی مل جاتا ہے، شرابی کو شرابی مل جاتا ہے، تو حسین والوں کو حسین والی آیتیں مل جاتی ہیں۔ یہ ہمارے جد کا خصوصیات بیان کر رہا ہے قرآن۔ یہ کسی پہ فٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی آدمی ایسا فٹ بتاؤ، تاریخ پڑھ کے بتاؤ، مولا حسین کے بعد کوئی ایسی تاریخ ہوئی ہو تو بتاؤ آپ، یا بدری صحابہ یا نبی کے ساتھ جو صحابی تھے جنہوں نے غزوات لڑی فتح مکہ سے پہلے، وہ سب ان کنڈیشنز کے شکار ہوئے۔ اور جب ان صبر والوں پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کا مال ہیں، یہ نہیں کہہ رہے یار یہ کیا ہو گیا۔ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیچھے باباؤں کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ بابا ہمارا یہ مال چوری ہو گیا، بتائیں کہاں ہے، ہمارا یہ ہو گیا۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ اکبر چلے جائیں، اصغر چلے جائیں، مدینہ مسجد نبوی ہاتھ سے چلی جائے۔ ابھی تو کوئی مسجد، کسی مولوی کو بولو بابا مسجد تجھ سے چھین رہے ہیں تو بولے گا بابا پاؤں پڑ جائے گا، سارے کام مان لے گا، بولے گا نہیں یار تو جو کہے گا وہی بات کروں گا۔ لیکن میرے حسین نے مسجد نبوی چھوڑ دی، ذاتیات پہ نہیں چھوڑی، ذاتیات پہ نہیں چھوڑی، کوئی ذاتی پھٹا نہیں تھا۔ یزید کہتا تھا کہ تم اپنی مسجد چلاؤ، صدقے کے بکرے لو، قربانی لو، یہ لو وہ لو، سب کچھ لو، لیکن ہمیں ریاست چلانے۔ تو کہا نہیں، حاکمیت اللہ کی، حاکمیت اللہ کی ہے۔ میں نانا کی مسجد کو چھوڑ سکتا ہوں، مال چھوڑ سکتا ہوں، ڈر اپنے اوپر غالب کر سکتا ہوں، خوف غالب کر سکتا ہوں، جانے دے سکتا ہوں، لیکن نانا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ مطلب جب مریں گے اب ہم پوچھوں میں کسی سے اللہ سے کس کس کو محبت ہے، سب ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن میں کہوں گا بھائی ابھی ادھر فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جو ایمان بچانے والے ہیں سب کو میرج پوائنٹ میں جا کے مار دو، تو تم سب بھاگ جاؤ گے۔ بولو بابا شاہ صاحب یہ کام نہیں کرنا ہم نے، حقیقت تو یہی ہے، کیا کریں، ہو سکتا ہے میں خود بھی بھاگ جاؤں، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ہم بھاگ جائیں گے۔ جب اللہ کی طرف پھرنا ہے تو پھر بھاگنا کیا؟ جب اللہ سے ہی محبت ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ، اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، تو میرا کہنا ہم تو نہیں کرتے اللہ سے محبت۔ نماز کوئی اللہ سے محبت تھوڑی ہے یار، زکوٰۃ دے کر کے فارغ ہو گئے اللہ سے محبت ہو گئی، یہ محبت تھوڑی ہے۔
اللہ سے محبت تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو اللہ دے کر کے اور خریدتا ہے، پہلے دیتا ہے پھر خریدتا ہے، یہ کیسی بات ہے کہ میں ایک چیز آپ کو دے دوں اور پھر وہ بولوں لا یاری پیسے میں بیچ دے مجھے؟ وہ مومنوں کی جان ہے، دنیا کے بدلے آخرت دیتا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ سب کل کی بات لگے گی، سب کچھ گزر جائے گا ایسے ہی۔ اور یہ لوگ ہیں، پھر اگلی آیت کیا ہے؟ اب کوئی بات کرے آپ سے جی سادات بادات کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہیں، تو آج میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں، 157 آیت نمبر اسی کے بعد ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے درود ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اب درود کس پہ ہے بھائی؟ محمد اور آل محمد پر، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اچھا یہ اس وقت شاید وہ لوگ قرآن پڑھ لیتے کربلا والے تو شاید سمجھ جاتے ہیں یار یہ حسین کا ہی ذکر ہو رہا ہے، یہ لوگ راہ پر ہیں۔ اب بھائی درود نہ آرائیں پہ ہے، نہ گجر پہ ہے، نہ سومروں پہ ہے، درود تو محمد اور آل محمد پر ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی سید کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہے، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ اب یہاں یہ بتا رہا ہے کہ حسین مٹی میں اٹکے ہوئے تھے، جبے شبے تھوڑی تھے، صاف ستھرے کپڑے تھوڑی تھے یار، اتنا سفر آپ گھوڑے پہ موٹر سائیکل پہ ٹٹا چلے جاؤ تمہارا حال کیا ہوگا؟ کوئی فیشل کرا کے طالب جوہری کی طرح تھوڑی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، یا آج کا مولوی جو ٹی وی پہ جاتا ہے سارا میک اپ کراتا ہے، شرم نہیں آتی؟ نام حسین کا لیتا ہے، باتیں دین کی کرتا ہے، امت نبی کی قرار دیتا ہے، کام سارے کافروں والے کرتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے ایسے، ٹی وی پہ لعنت دے دو مولوی کو، کم از کم مولوی نہیں جانا چاہیے۔ جو جا رہے ہیں میرے حساب سے جو میک اپ کرا رہے ہیں وہ بھلے روشنی کی وجہ سے کرائیں، کسی وجہ سے کرائیں، محکوم ہو گئے، اور جو محکوم ہو جاتا ہے وہ علم والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو محکوم ہے وہ علم والا نہیں ہے۔ پھر صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ چاند سورج سے بھی بڑا، کائنات سے بھی بڑا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر؟ اب سب سے جدا ہو کر تیرے حضور کھڑا۔ اب اتنا بڑا اللہ، وہ کہتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں ملکوں کا مالک ہوں۔ پھر اس کی نشانی اتنے چھوٹے چھوٹے سے پہاڑ، صفا اور مروہ 15-15 20-20 فٹ کے پہاڑ، نہ کوہ ہمالیہ کو نشانی بنا رہا ہے، نہ کیٹو کو بنا رہا ہے، نہ کوہ طور کو بنا رہا ہے، اور بہت سارے پہاڑی سلسلے ہیں اس کو بھی نہیں بنا رہا ہے۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری نشانیاں ادنا ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے نظام کو تم بدلتے میں نہیں پاؤ گے۔ جب اس نے فرشتوں کا امتحان لیا تو ادنا چیز سے لیا، مٹی کا بنا کے پتلا، تو وہ کہتا ہے میرے نظام بدلتے نہیں پاؤ گے۔ تو آج بھی تمہارا امتحان تم سے ادنا چیز سے لیا جائے گا جس سے تمہیں حقارت آ جائے۔ بھائی ابلیس کیا کہتا تھا؟ یہی تو کہتا تھا، اس کے وہ کہتا اتنے سجدے کیے میں نے، اتنا یہ کیا میں نے، اے اللہ تو اس مٹی کے پتلے کو مجھے سجدہ کروا رہا ہے، تو کہا دفع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب فرشتوں میں بھی احساس ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اس کا مطلب فرشتوں میں۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے احساس رکھتے ہیں اور اچھے اور برے کی تمیز بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اسی لیے کہتے ہیں جہاں درس قرآن ہوتے ہیں فرشتے آگے بیٹھ جاتے ہیں، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ تو پہلے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ادنا آدمی مل جائے، مٹی میں اٹا ہوا ہو، گرد میں اٹا ہوا ہو سکتا ہے وہ میری نشانی ہو۔ زرد پر نشانیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ اگر میں پراڈو پہ جاؤں
تو ویسے ہی سب شاہ صاحب مان لیں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ آپ کو بادشاہت کی نبوت چاہیے یا بندگی کی؟ کہنے لگے بندگی کی چاہیے. بھائی بادشاہ سلیمان کو بادشاہت کی نبوت دی، داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کی نبوت دی. بندگی میں کسی کو اپنا بنانا یا منوانا یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات تھوڑی ہے. کوئی بھی کسی بھی آدمی کو صاف ستھرا کرو، پراڑوں میں بٹھواؤ، 2 گارڈ ہو اور بولو یہ شاہ صاحب ہیں، ہر آدمی کھڑا ہو کے ہاتھ چوم لے گا. بات تو ہے پھٹے لباس میں، بال ہٹے ہوئے ہو، ٹوپی کا خیال نہ ہو، پھر شاہ صاحب مانے تو پھر شاہ صاحب ہے، پھر وہ اللہ کی نشانی. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ پروٹوکول میں آ جائیں. ایک صاحب نے ویگو کی آفر کی، یہیں بیٹھے ہیں. میں نے کہا بھائی معاف کر، اللہ کو مان، مجھے یہ تکبر والی گاڑی لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں عمرے پہ چلے جائیں. میں نے سرکار مدینہ کو کیا شکل دکھائیں گے یار؟ میں تو نہیں، میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتا آئی جی کے آگے، اور میں تو سپاہی ہوں. کوئی رینک بھی نہیں بڑھا کے، رینک بڑھ جائے تو چلو آدمی جا کر کے کچھ کہہ لے. تو بڑے شوقین عمرے پہ جانے والے یہ تو سوچیں کہ سرکار مدینہ موجود ہیں، یہ بات حق ہے. تم نہ دیکھ سکتے ہو، انہیں نہیں دیکھ سکتے، شعور نہیں، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تو کس حالت میں آیا ہے اور کہاں کہاں سے مال بٹور کے آیا ہے اور کس کس پوزیشن سے آیا ہے. اللہ کہتا ہے آپ نماز ایسے پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. تو یہ ضرور یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، نبی نے یہ بات کہی کہ نماز ایسے پڑھو کہ نبی کو دیکھ رہے ہو، مدینے ایسے جاؤ کہ نبی کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکے گا تم سے. لیکن یہ یقین محکم رکھنا کہ نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں، نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں. اتنے جلدی جلدی مدینے کے چکر لگانا، درخواستیں لگانا، میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ اعمال ساتھ ہوں. کوئی آپ نے زیادہ نہیں، کوئی 10 آدمیوں کو تبلیغ کر لی ہو، رائے راز پہ لگا دیا ہو، 10 آدمیوں کے چولہے جلا دیے ہوں، 10 آدمیوں کے دسترخوان آباد کر دیے ہوں، پھر جاؤ کہو یا رسول اللہ کراچی میں آپ کی سنت پوری کر کے آ رہا ہوں، پھر شاید دکھ بھی جائیں گے. تو میرا ایک مرید ہے ارسلان، اس کو تو دکھے بھی تھے. میں نے کہا آنکھ بند کر، بس دیکھ سامنے رسول اللہ بیٹھے. تو اس کی تو ہچکیں ہی بند نہیں تھی، یہاں بیٹھا ہوگا بھی ارسلان کا. تو بھائی آئی جی کو، عام آدمی آئی جی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، سپاہی کو بہت بڑا سمجھتا ہے. عام آدمی کا تعلق ہی نہیں ہوتا آئی جی سے. تو وہ ایس ایچ او کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے. اگر ایس ایچ او ایک وقت میں اور آئی جی ایک وقت میں دونوں سول لباس میں آ جائیں تو وہ میرا خیال میں آئی جی کی عزت کم کرے گا کیونکہ وہ سادہ ہوگا. ایس ایچ او کی عزت بہت کرے گا وہ، کیونکہ یہ ہماری فطرت ہے. تو آج میں نے آپ کو 2 آیتیں سورہ بقرہ کی بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا والی. پیر کو پہچاننے کا طریقہ بتا دیا، تمہاری مرضی ہے بروز قیامت. اب یہ سب سمجھنے کے بعد بھی تم کہیں گھسو کہ نبی کے 4 کام ہیں. جو نبی کے کام ہیں وہ نبی کے نائب کے بھی کام وہی ہوں گے. نبی کا کام کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تعلیم دینا، تزکیہ نفس کرنا، حکمت دینا اور علم دینا. اور جو اس کے پاس مال جمع ہو جائے اس کو تقسیم کر دینا. یعنی مال پہ مال جمع کیے جا رہے ہیں، مال پہ مال جمع کیے جا رہے ہیں. اور ہم نے اپنے حلقے میں جو میرے مریدین ہیں ان کے لیے پیسے آتے ہیں میرے پاس، تو اب ہم نے ایک طریقہ کار بھی وضع کیا ہے اس میں کہ کسی کی شادی مرید کی، اس کی پرسنل شادی، وہ لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، 30,000 روپے ہم حلقے کی طرف سے دیں گے. کسی کے گھر میت ہو جائے تو 30,000 روپے ہمارا ایک فنڈ ہے. وہ کچھ لوگ ہیں اس میں، خالد بھائی ہیں، شریف چٹانی ہیں اور کاشف بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر کے میرے تک پہنچے. اس کے فارم مدرسے کے اندر ہیں. یا کسی کی اگر میت ہو جائے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس صورت میں جو بیچارہ، اچھا یہ ظاہر بات ہے پیسے میرے پاس بھی جو ہوتے ہیں وہ
کچھ تو میرے اپنے ہوتے ہیں، خوبص وغیرہ کے ہوتے ہیں، کچھ مدرسے کے ہوتے ہیں، لیکن مدرسے میں یار پیسے کی ضرورت پڑی نہیں مجھے آج تک، لیکن مولوی کا مدرسہ ہی پورا نہیں ہوتا، مجھے آج تک مانگنے کی ضرورت مدرسے کی پڑی نہیں۔ لیکن یہ جو 5% دیتا ہوں یہ اب تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو بانٹتا تو پہلے بھی ہوں، میں لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، لیکن یہ ایک طریقہ کار قرض حسنہ کا غریب لوگوں کے لیے ہم نے حلقے میں اناؤنس کر دیا ہے، اور اس کے لیے پالیسی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اس میں کچھ ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا بھی پیسہ ہو، کچھ ہو سکتا ہے کہ مطلب مالی خیرات کا بھی ہو، کچھ ہر قسم کا ہو سکتا ہے، تو سید زیادہ جو ہو وہ نہ لے، یہ پھر مجھ پہ گناہ نہ ہو بلا وجہ، جو سید ہو وہ پرسنل مجھ سے دے تو میں اس کو اپنے خمس میں سے دے دوں گا، وہ اس پر جائز ہو جائے گا۔ ہاں غیر سید دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کی شادباز رکھے۔ یہ ریحان قریشی صاحب کچھ کلام پیش کریں گے، ان کو بلوایا تھا، تو وما علینا الا البلاغ المبین، اگلے ہفتے پھر یا ایھا الذین آمنوا کی اگلا جو پروگرام ہے میرا خیال میں عید کے بعد ہی ہوگا، 21 رمضان کو ہوگا، لیکن بس ان 2 آیتوں کو ہم پہلے ریویژن کر لیں تو 89 آیتیں ہیں، یہ ایک ساتھ میں پوری ہو جائیں گے، آپ مومن ہو جاؤ گے اگر عمل درآمد شروع کر دو گے۔ تو آج سے نبی کا ادب شروع کر دو، کوئی بے ادبی کا شائبہ نہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز اور صبر والوں سے مدد مانگو، اگر اللہ کی تلاش ہے تو ان اللہ مع صابرین، صبر والوں کے پاس جاؤ، پیٹ پہ پتھر باندھنے والوں کے پاس جاؤ، ان بھکاریوں کے پاس نہیں جاؤ، لا بھائی 5000 دے دے، لا 2000 دے دے، لا 1000 دے دے، لا مدرسے کے لیے دے دے، لا اس کے لیے دے دے، نہیں، ایسا کام نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی پیسے کی جب آمد و رفت زیادہ ہوئی ہے تو میں نے لڑکوں کو کہا ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کاشف بھائیوں کے پاس، میں نے کہا یار یہ بانٹو، یہ مجھے نہیں دو، مجھے کل کاشف بھائی تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مجھے لاگے دیے، میں نے کہا بابا مجھے نہیں دے، یہ اپنے پاس رکھ، میرے پاس خمس کے پیسے ہوتے ہیں، وہ میں جس کو چاہوں دے دوں، وہ جس کو چاہوں کر دوں، وہ میرا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ والا فنڈ جو ہے وہ آپ 8-10 آدمی کو اپنی بنا لیں اور اس میں خود ہی آپ کریں، میرے کو اس جنجال میں نہ ڈالیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے مہینے کی طرح اس مرتبہ ایک مرتبہ میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کے سامنے میری حاضری ہو رہی ہے، اور قبلہ شاہ صاحب اس بات سے بخوبی، چونکہ آپ دلوں کو پڑھ لیتے ہیں، چہروں کو پڑھ لیتے ہیں، کہ میں اپنے لیے یہاں پر صرف ایک میری اٹینڈنس یہاں پر ہوتی ہے، اور جو سب سے بڑا کرم مجھ پہ پچھلے مہینے ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ جو تاج مجھے ملا ہے اس خانقاہ سے، تو یہ بڑے خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اور پھر جو سیالکوٹ پہ آپ کے جو جت میں وہاں میری حاضری ہوئی، اور اللہ پاک اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ میں اس وقت بھی آرٹس کونسل سے، آپ سب جانتے ہیں کہ حاجی غلام فرید صاحب جو قابال ہیں، تو ان کی برسی تھی، انہوں نے کہا ایک نعت شریف آپ پڑھ لیں، تو وہاں پر بھی بڑا جلسہ تھا، تو چونکہ میں شاہ صاحب سے وعدہ کر چکا تھا، وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں تک پاس پہنچا ہوں اسی غرض سے کہ اللہ پاک یہ جو پی ہوتی ہے نا، اگر وہ ایبسنٹ لگ جائے نا تو وہ بڑے معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو جب سادات کی بارگاہ میں جائیں تو یہاں پر صرف پی لگانے کے لیے، اور یہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں، معرفت سمجھنے والے ہیں، اللہ پاک شاہ صاحب کے درجات بلندی نصیحت عطا فرمائیں۔ اور ایک آدھ ہی کلام جس طرح جس وقت مجھے شاہ صاحب فرمائیں گے، ہم مائک رکھ کے سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور ایک بات پھر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں، کہ اگر اس وقت نعت شریف کا نہیں بھی موقع ملتا، آپ کی زیارت مل جاتی تو وہ بھی میرے لیے بہت تھی، لیکن آپ کا حکم ہو گیا، اور میں آپ کے ہی قدموں میں نیچے میں بیٹھا تھا، لیکن آپ کا حکم ہو گیا، فقیر کو آپ نے امتی کو عزت دی۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا سایہ صحت کے ساتھ، اللہ پاک تمام ہمارے جتنے بھی پیر بھائیاں تشریف فرما ہیں، ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، اللہ پاک سب کے سروں پہ قبلہ شاہ صاحب کا سایہ صحت کے ساتھ اللہ پاک قائم و دائم عطا فرمائے، محبت کے ساتھ مل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف، اور ایک چھوٹی سی، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو آگ کو بجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی جو چوڑیا گئی تھی، تو وہ چوڑیا کہ جی تم اس ایک قطرے سے کیسے آگ کو بجھاؤ گے، تو کہا کہ جی وہ میرا جو ایک قطرہ ہے تو یہ ہے کہ میں بجھانے والوں میں شریک رہوں گا، تو میرا جو بھی یہاں نعت شریف کا جو بھی میرا ہدیہ ہے، جو شاہ صاحب مجھے بھی عطا فرمانا چاہے
تو وہ بھی کسی غریب کی اگر کوئی مدد ہو، اللہ پاک میری اس چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے اور اس غریب کے صدقے سے اللہ پاک میرے گھر کا چولہا جلا دے. تو جو بھی یعنی کہ مجھے جو صدقہ میرے سرکار کی بارگاہ سے، تو وہ بھی میں جہاں بھی شاہ صاحب فرما دیں گے وہ شاہ صاحب کو عطا فرما کے کسی غریب کی اللہ پاک مدد ہو جائے. محبت کے ساتھ مل کر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میرے ساتھ ایک کراچی کے بہت مشہور نغمہ حافظ مامان صاحب تشریف لائیں. اس مائک پر اگر آپ تشریف لائیں تو آپ بھی شاہ صاحب کے سامنے، بس یہ تو اٹینڈنس والی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ میں درود شریف سب پڑھیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حضور سے محبت کس کس کو ہے؟ اور ایسا کون بدنصیب ہوگا کہ جس کو اپنے آقا سے محبت نہ ہو؟ جس کو جتنی محبت ہے ذرا جذبے کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیہ یا. بھائی اتنے سارے نبی کے غلام تشریف اللہ خود رب کریم فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب پہ وہ درود پڑھے جس پہ رحم کیا جائے. کون چاہتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے؟ جو چاہتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ سرکار درود شریف سنتے ہیں. کس کا ایمان ہے؟ جس کا ایمان ہے ذرا سینے کا زور لگا کے بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا لا. پڑھیے وسلم علیہ ان کی مہک دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. پڑھیے ان کی مہک دل کے
اس کلام کو جیو ٹیلی ویژن سے استعمال کیا ہوا، بڑی مشہور نعت ہے، سب نے اس کے 2-3 میں سے مل کے پڑھنا ہے کہ نوری محفل میں چادر تنی نور کی اور نور پھیلا ہوا. کس کس کا ایمان ہے؟ جس کا ایمان ہے قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ہے، جس کا ایمان ہے اس محفل میں نور کی چادر چلی ہے، مل کے پڑھیے کہ نوری محفل میں چادر تنی نور کی اور نور پھیلا ہوا آج کی رات. سب پڑھے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں. ارے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اور آج کی رات کیا مانگنا چاہیے؟ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن بسر مانگ لو، کملی والے ہکری میں گھر مانگ لو، کہیے کملی والے ہکری میں گھر مانگ لو، کیونکہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. عرش پر دھوپ ہے، فرش پر دھوپ ہے وہ پروان جو آج مجروح ہے. لوگوں پھر یہ شب کسے کو معلوم ہے کہ ہم بلطف خدا آج کی رات ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرے حسین میرے حسین. پڑھیے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. تو مولا یہ کہہ دے ان کے بعد سے سبحان اللہ. میرا آقا خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں. اور جنہوں نے میرے آقا کی آل سے ان کے نواسوں سے محبت کی اس کا یہ جہاں بھی پار ہے وہ جہاں بھی پار ہے. جو حسینی دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں سبحان اللہ مل کر. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے. جن کا ہے اپنے ہاتھوں میں مل کے پورے دماغ سے یہ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے.
حسین ہے ہاں حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے شہید جسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، میرے حسین کو ماننے کے لیے سنی دیوبندی ہونا ضروری ہے، میرے حسین کو ماننے کے لیے مسلمان اور انسان ہونا ضروری ہے۔ مل کر شہید چلے گا کیا حسین ہے ہاں حسین ہے ہاں حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے ارے 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 حسین پر ذرا قبر میں چل پتا چلے کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے فنا فنا یہ تمام اٹینڈنس ہے اللہ شاہ صاحب کے سامنے اللہ پاک یہ ہم عزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اللہ پاک ان حاضر قبول عطا فرمائے میں نے پوچھا کہ حسینی کون کون ہے اور اب ایک ایسا سوال کر رہا ہوں جن کے لیے میرا آقا خود فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی جھگڑا کوئی بات نہیں رہتی میرا آقا خود فرما دیتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا نہیں جس کا ایمان ہے وہ خود کہے من کنتو فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا اس کا جو علی والے میں کیا کہنا ہے کہ فقیروں کا بھی کیا یہ محفل ہر مہینے ہمارا بھائی حافظ صاحب یہ محفل ہر مہینے منعقد ہوتی ہے اگرچہ یہ بات ہم کسی سے کہیں تو کوئی انسان یہ بات مان نہیں سکتا چونکہ لوگ ایسی محافلوں کے لیے کئی مہینے محنت کرتے ہیں تو یہ قبلہ شاہ صاحب اللہ پاک آپ کے درجات کو اللہ پاک آپ کے مراتب کو اللہ پاک بلند نصیب عطا فرمائے کہ تمام یہاں آپ کے معتقدین مریدین آپ سے محبت کرنے والے ہمارے پردے میں مائیں بہنیں تشریف فرمائیں اللہ پاک شاہ صاحب کی درجات کو بلندی نصیب عطا فرمائے کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس حسین ہال میں اس جنگل میں جو علی والے ہیں وہ ماشاءاللہ اس کو جنت بنائے بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ جو شاہ صاحب سے محبت کرتے ہیں ان کی ہاتھ سے محبت کرتے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو کھل کے کہنا سبحان اللہ مل کے کہنا ہے کہ فقیروں کا
जहाँ ज़िक्र अली छेड़ा, जहाँ ज़िक्र अली छेड़ा, वही दीवाने आ बैठे। जहाँ ज़िक्र अली छेड़ा, जहाँ ज़िक्र आखिरी इस कायनात का सबसे बड़ा शेर कि ये कौन अरे ये कौन मेरे रसूल की बसूल मेरे रसूल की बतूल बेटी अल्लाह पाक इस नाम के सदके से जितने भी मुरीद हैं ना मुतक़िद तशरीफ आए हैं अल्लाह पाक बीबी ज़हरा पाक के सदके से सबकी बेटियां बना दे। ये कौन खुद मेरे खड़े हो जाइए और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें एक ऐसे वली काबिल मुर्शिद की शाह साहब के दर से वाबस्ता रखे। अल्लाह पाक इस दर से अल्लाह पाक इस वसीले से हमारी बिगड़ियां बना दे। पढ़िए मुस्तफा